بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہسٹری فیکٹس کو سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ہم آج کی اس ویڈیو میں دنیا کا سب سے قیمتی اور مشہور ہیرا، جس کو پانے کے لیے بہت سے راجاؤں اور مہاراجوں اور بادشاہوں نے اپنی سلطنت تک گنوا دی، اس کو کوہ نور ہیرے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ سے پایا گیا اور اس کے پیچھے ہونے والی جنگوں کا راز کیا ہے؟ کون کون سی ریاستوں اور ملکوں میں یہ لایا گیا اور اب یہ کہاں پر موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب واقعات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ 29 مارچ 1849 کا ہے، جب 10 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو قلعے کے وسط میں واقع شیش محل میں لایا گیا۔ اس لڑکے کے والد مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک عشرے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ رانی جندن کور کو زبردستی شہر کے باہر کسی دوسرے محل میں بھیج دیا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کے چاروں طرف سرخ اوور کوٹ اور ہیٹ میں ملبوس انگریزوں نے دائرہ بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عوامی تقریب میں انہوں نے اپنے دربار کے باقی ماندہ سرداروں کے سامنے اس دستاویز پر دستخط کر دیے، جس کا برطانوی حکومت برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد لاہور کے قلعے سے سکھوں کا خالصہ پرچم اتارا گیا اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پٹیوں والا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکھوں کی بڑی سلطنت پر تسلط قائم ہو گیا، بلکہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرا کوہ نور بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ کوہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ترکوں نے اسے جنوبی ہندوستان کے کسی مندر میں ایک بت کی آنکھ سے نکالا تھا۔ کتاب دی کوہ نور دی اسٹوری آف دی ورلڈ موسٹ انفیمس ڈائمنڈ کے مصنف ولیم ڈیلرمپل کا کہنا ہے کہ کوہ نور کا پہلا سرکاری ذکر 1750 میں نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے ذیل میں فارسی مورخ محمد مروی نے کیا ہے۔ مروی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوہ نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت تخت طاؤس کے بالائی حصے میں جڑا تھا، جسے نادر شاہ دلی سے لوٹ کر ایران لے گیا تھا۔ کوہ نور مرغی کے انڈے کے برابر تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسے فروخت کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو 2.5 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ تخت طاؤس کو بنانے میں تاج محل کے مقابلے میں دگنی رقم لگی تھی۔ بعد میں کوہ نور کو تخت سے نکال لیا گیا تاکہ نادر شاہ اسے اپنے بازو پر باندھ سکے۔ ولیم ڈیلرمپل اور انیتا آنند نے کوہ نور کی تاریخ کو جاننے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ ڈیلرمپل کہتے ہیں، میں نے اپنی تحقیق کا آغاز مغل زیورات کے ماہرین سے بات کر کے کیا۔ ان میں سے بیشتر کی رائے پر یہ تھی کہ کوہ نور کے بارے میں عام باتیں درست نہیں ہیں۔ نادر شاہ کے پاس جانے کے بعد ہی کوہ نور کو پہلی بار لوگوں کی توجہ حاصل ہوئی۔ تھیو میٹکاف لکھتے ہیں کہ دربار کی رقاصہ نور بائی نے نادر شاہ کو خبر دی کہ محمد شاہ نے کوہ نور کو اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر نادر شاہ نے محمد شاہ سے کہا کہ آئیں، دوستی کی خاطر آپس میں پگڑیوں کا تبادلہ کر لیں۔ اسی طرح کوہ نور نادر شاہ کے ہاتھ آ گیا۔ جب انہوں نے پہلی بار کوہ نور کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے اس کا نام کوہ نور یعنی روشنی کا پہاڑ رکھا۔ کوہ نور نادر شاہ کے پاس بھی زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ اس کے قتل کے بعد یہ ہیرا ان کے افغان محافظ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ آیا اور 1813 میں کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ ہندوستان کے نیشنل آرکیوز میں موجود دستاویزات میں اس کا ذکر ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اسے دسہرہ، دیوالی اور بڑے بڑے تہواروں پر اپنے بازو میں باندھتے تھے۔ جب کوئی انگریز افسر ان کے دربار آتا تھا
تو اسے یہ ہیرا خاص طور پر دکھایا جاتا تھا۔ جب بھی ملتان، پشاور یا دوسرے شہروں کے دوروں پر جاتے، کوہ نور ان کے ساتھ ہوتا۔ رنجیت سنگھ کا 1839 میں انتقال ہو گیا۔ 1843 میں اقتدار کی سخت جدوجہد کے بعد 5 دلیپ سنگھ کو پنجاب کا بادشاہ بنایا گیا، لیکن دوسری اینگلو سکھ جنگ میں انگریزوں کی فتح کے بعد ان کی سلطنت اور کوہ نور دونوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ دلیپ سنگھ کو اپنی والدہ سے علیحدہ کر دیا گیا اور انہیں ایک انگریز جوڑے کے ساتھ رہنے کے لیے فتح گڑھ قلعہ بھیج دیا گیا۔ لارڈ ڈلہوزی کوہ نور لینے بذات خود لاہور آئے۔ ہیرے کو وہاں کے توشہ خانے سے نکالا گیا اور ڈلہوزی کے ہاتھ پر رکھا گیا۔ اس وقت اس کا وزن 190.3 کیرات تھا۔ لارڈ ڈلہوزی نے کوہ نور کو جہاز کے ذریعے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز کو راستے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کوہ نور لندن پہنچا تو برطانوی عوام کے لیے اسے کرسٹل پیلس میں رکھا گیا۔ ولیم ڈلرمپل کہتے ہیں کہ کوہ نور کو برطانیہ لے جانے کے 3 سال بعد اس کی نمائش کی گئی۔ دی ٹائمز نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی لندن میں لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا گیا تھا۔ جب نمائش شروع ہوئی تو اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ کے بعد ان کے بیٹے کنگ ایڈورڈ ہشتم نے کوہ نور کو اپنے تاج میں نہیں لگایا، لیکن ان کی اہلیہ ملکہ الیگزینڈر نے اپنے تاج میں اسے جگہ دی۔ کوہ نور کے ساتھ ایک توہم پرستی پھیل گئی کہ جو بھی اسے چھوئے گا وہ برباد ہو جائے گا، لیکن خواتین کو اسے پہننے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ آج کل دنیا کا سب سے مشہور ہیرا ٹاور آف لندن کے جیول ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی میری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل ہسٹری فیکٹس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔